بٹیر کی نہاری ابن انشا۔ گزشتہ بدھ کی شام ہمارا صدر کے ایک نامی ریسٹورانٹ میں جانا ہوا۔ بیرا لپک کر آیا۔ ہم نے پوچھا کیا ہے؟ بولا جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم نے کہا ارے کھانے کو پوچھ رہے ہیں، خیریت دریافت نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو تمہارے روغنی تن و توش سے ویسے ہی ظاہر ہے۔ کہنے لگا حلیم کھائیے گا، بڑی عمدہ پکی ہے، ابھی میں نے باورچی خانے سے لاتے ہوئے ایک صاحب کی پلیٹ میں سے لقمہ لیا تھا، لیکن آج تو گوشت کا ناغہ ہے۔ بولا ہوا کرے، یہ مرغ کی حلیم ہے، آپ کھا کر تو دیکھیے، فوراً بانگ دینے کو دل چاہے گا۔ نہاری ہے؟ جی ہاں ہے، مرغ کی نہاری بھی ہے، بٹیر کی نہاری بھی ہے۔ بٹیر کی نہاری؟ بولا جی ہاں، اور اس کے علاوہ پدی کا شوربہ بھی ہے، تیتر کے سری پائے بھی ہیں، مسور کی دال کے تکے اور کباب بھی ہیں، آپ کا لائیں گے تو بھینسے کے گوشت کا مرغ کا پلاؤ بھی مل سکتا ہے۔ ہم نے کہا بٹیر کی نہاری لے آؤ فی الحال۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی تھے، دلی کے جیوڑے۔ نہاری آئی تو بولے میاں نلیاں تو اس نہاری میں ہے نہیں، ہم لوگ تو جب تک نلیوں کو پیالی کے سرے پر بجا بجا کر نہ چوسیں مزہ ہی نہیں آتا۔ بیرا جانے کیا سمجھا، ایک تشتری میں خلال اٹھا لایا۔ ہم نے کہا میاں خلال تو کھانے کے بعد درکار ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہے کہ نہیں؟ بولا حضور یہ خلال نہیں ہے، نلیاں ہیں، بٹیر کی نلیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ویسے ہم آئندہ نلیوں کے شوقینوں کے لیے پلاسٹک کی نلیاں بنوا رہے ہیں، ناغے کے دن نہاری اور شوربے کے ساتھ پیش کی جائیں گی، گودا ان کے اندر آلوؤں کا ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہر چیز کا نیم البدل نکالنے والوں نے پلاسٹک کے بکرے بھی ایجاد کیے ہیں کہ نہیں۔ ان کی ضرورت کا احساس ہمیں عید سے 2 روز پہلے ہوا، وہ یوں کہ ہم دفتر جاتے ہوئے بنس روڈ سے گزرے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ہجوم ہے، راستہ بند ہے، آدمی ہی آدمی، دمبے ہی دمبے، بکرے ہی بکرے۔ ایک بزرگ سے ہم نے پوچھا کیا یہ میلہ مویشیاں ہو رہا ہے؟ ہم نے اشتہار نہیں پڑھا اس کا۔ میلہ مویشیاں ہے تو ساتھ مشاعرہ بھی ہوگا، ایک غزل ہمارے پاس بھی ہے۔ بولا جی نہیں، یہ بنس روڈ کی بکرا پیڑی ہے، لیجئے یہ دمبا لے جائیے، آپ کے خاندان کو پل سرات پاس کر دے گا۔ ہم نے کہا ہدیہ کیا ہے اس بزرگ کا؟ بولے 500 لے لوں گا، وہ بھی آپ کی مسکین شکل پہ ترس کھا کے، ورنہ 600 سے 1 پیسہ کم نہ لیتا۔ ادھر سے نظر ہٹا کر ہم نے ایک اللہ لوک قسم کے بکرے کی طرف دیکھا جو مارے ضعف اور ناتوانی کی زمین پر بیٹھا تھا۔ ہم نے کہا اس ذات شریف کے کیا دام ہیں؟ اس کا مال ایک دوسرا تھا، وہ بھاگا آیا۔ بولا جناب آپ کی نظر کی داد دیتا ہوں، بڑی خوبیوں کا بکرا ہے، اس کی داڑھی پر نہ جائیے گا، ایک میمن گھرانے میں پلا ہے، ورنہ عمر اس کی زیادہ نہیں، آپ سے 2-4 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ ہم نے کہا یہ چپ چاپ کیوں بیٹھا ہے، جگالی کیوں نہیں کرتا؟ بولے دانتوں میں کچھ تکلیف تھی، پوری 32 نکلوا دی ہے، خیال تھا مصنوعی جبڑا لگوانے کا، لیکن اتنے میں عید آ گئی۔ کتنے کا ہے یہ؟ 200 دے دیجئے، اتنے میں مفت ہے۔ ہم نے جیب کو ٹٹولا اور کہا 100 سے کم کی بات کوئی ہو تو بتاؤ۔ بولا پھر آپ مرغ کی قربانی دے دیجئے، چوپایا نہ ڈھونڈیے۔ اس سے کچھ آگے چلے تو ایک کالا بکرا نظر آیا، کالا ہونے کی وجہ سے نظر بھی آ گیا۔ ہم نے اس پر ہاتھ پھیرا، لیکن اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا اور یہ دور جا پڑا۔ ہم نے مالک سے کہا یہ بکرا ہے یا بکرے کا خلاصہ؟ مالک نے کہا سائیں آج کل زمانہ ہی خلاصوں کا ہے، یہ تو خلاصہ ہے، ایسے ایسے بکرے آپ کو دکھاؤں، آپ ان کو گیس پیپر کہیں، جانوروں کا ست کہیں، ہوا تیز ہے لہٰذا اپنے پیسے جیب میں ڈال رکھیے۔ ہم نے کہا اچھا دکھاؤ۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی کھول کر کہا یہ لیجئے۔ ہم نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ بولے قریب سے دیکھیے، جھک کے دیکھیے، سستا بھی ہے، 40 روپے میں ہو جائے گا۔ ہم نے گھڑی دیکھ کر کہا اچھا چلو کل صحیح، اس وقت تو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ان بزرگ نے ایک مینڈے کو ششکارا کہ صاحب کو دیر ہو رہی ہے، ذرا پہنچائیے ان کے دفتر۔ وہ سینگ جھکا کر ہماری طرف لپکا۔ جب کوئی چیز نایاب ہو جاتی ہے یا مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کا بدل نکل آتا ہے، جیسے بھینس کا نیم البدل مونگ پھلی۔ آپ کو تو گھی سے مطلب ہے نا، کہیں سے بھی آئے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں بکرے اور دمبے کی صنعتیں قائم ہوں۔ آپ بازار میں گئے اور دکاندار نے ڈبہ کھول کر کہا جناب یہ لیجئے بکرا، یہ لیجئے پمپ، اس میں خود ہوا بھر لیجئے، کھال اس بکرے کی کیرولین کی ہے،
اور اندر کمانیاں اسٹین لیس اسٹیل کی. مغز میں فوم بھرا ہے. واش اینڈ ویئر ہونے کی گارنٹی ہے. باہر صحن میں یا بارش میں یا اوس میں بھی کھڑا کر دیجئے تو اس کا کچھ نہ بگڑے گا. ہوا نکال کے ریفریجریٹر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. آج کل قربانی والے یہی لے جاتے ہیں. رسالوں کا زمانہ آ گیا ہے. اب ڈائجسٹوں کا دور ہے. لیکن ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے مزہ بٹیر کی نہاری کھانے میں ہی آتا ہے کہ بیچارے کی جان گئی اور کھانے والوں کو سواد نہ آیا. پھر زیادہ مصروف لوگوں کے لیے ڈائجسٹوں کے ڈائجسٹ نکلے. خلاصۃ الخلاصہ. خیر بہت سی کتابیں ہیں مگر اس قابل کہ محض ان کا عطر استعمال کیا جائے. ہمیں تو کوئی کسی ناول کے پڑھنے کی سفارش کرے تو ہم پوچھتے ہیں صرف اتنا بتا دو کامیڈی ہے یا ٹریجڈی. آخری باب میں باجے گاجے بجتے ہیں یا ہیرو ہیروئن کی قبر پر کھڑے ہو کے ٹسوے بہاتا ہے اور آسمان سے رحمت کے پھول برستے ہیں. بیچ کے مناظر سے ہمیں کوئی مطلب نہیں کیونکہ ان میں حد سے حد رقیب ہوگا. سو آخری باب میں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا ہوگا یا اس کے من کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی یا جیل میں اکڑو بیٹھا چنے کی دال سے جو کی روٹی کھا رہا ہوگا. ہمارے خیال میں اخباروں کے ڈائجسٹ بھی نکلنے چاہیے کیونکہ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ 12 14 صفحے پڑھے. لوگ تو بس توست کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چائے کی پیالی پیتے ہوئے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. بڑا اخبار نکالنے کے لیے یوں بھی لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ سرخی کے نام سے ایک روزنامہ نکالیں اور پبلک کی خدمت کریں. ہمارے پاس بینک میں 50 روپے ہیں, شاید زیادہ ہی ہوں. اب اہل نظر سے سرپرستی کی درخواست ہے. اس اخبار میں مزاحیہ کالم کی جگہ صرف یہ لکھا ہوگا ہنسیے. ایڈیٹوریل کے کالم میں فقط ایک لفظ ہوگا روئیے. منڈیوں کے بھاؤ کا کالم بھی ہوگا اور وہ بھی یک لفظی لٹیے. ریلوں اور ہوائی جہاز کے اوقات کی بھی تفصیل نہ دیں گے. ان کی جگہ فقط لکھا ہوگا جائیے. ڈائجسٹ نئی چیز نہیں. کسی نے پرانے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ بھی سرخیوں میں کیا تھا. پدر بود پسر داشت گم کرد باز یافت. آپ خود ہی سوچئے, اصل بات اتنی ہی تو ہے. زلیخا کے قصے سے کتنوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے.